نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے، ایک بار پھر حاضر ہے اور گفتگو کرنی ہے ہمیں جارج جرداق یعنی عیسائی مورخ کی لکھی ہوئی، جارج جرداق کی لکھی ہوئی ایک اہم کتاب جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات پر منحصر کتاب ہے، نہج البلاغہ۔ اس سے متاثر ہو کر جارج جرداق جو کتاب لکھتے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے درخواست کی تھی عربی زبان کے حوالے سے اہم خدمات انجام دینے والی ایک اہم شخصیت پروفیسر حسنین اختر نقوی صاحب سے ہم نے درخواست کی، اور وہ ہمارے بیچ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ دہلی یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر عربی زبان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ایک عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں اس کتاب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ جارج جرداق کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اور کس دور میں انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور کیا حالات ہوئے جو انہوں نے مولا علی کی کتاب پر نہج البلاغہ پڑھی اور اس پر اس سے متاثر ہو کر قلم اٹھایا، تو اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو ہم نے یہ چاہا کہ ایپیسوڈ وائز ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ جارج جرداق آخر اپنی کتاب میں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی ہے کہ اب اس کتاب کے آغاز میں جو جارج جرداق لکھ رہے ہیں، ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلا ایپیسوڈ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کو ہے، تو ہم نے رجب میں اس کا پہلا ایپیسوڈ آیا تھا جس پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت کا بھی ہمیں اندازہ ہے۔ آپ مسلسل یونیورسٹی میں تعلیمی خدمات تو ہیں، اس کے علاوہ سیمینارز اور دیگر جو مصروفیت ہے اس میں سے ہم نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کچھ وقت نکالتے رہا کریں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایک پہلے ایپیسوڈ ہوا جائے تو اس پر تھوڑا سا لوگ سنیں، اس پر تبصرہ کریں، اس پر گفتگو کریں۔ آج ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ موقع مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہے، رمضان کا یہ آج 22 رمضان ہے، اور شہادت مولا علی کی ابھی یہ تاریخ گزری ہے، اور اس میں ہمیں پوری دنیا میں ہمیں یہی دیکھنے کو محسوس ہو رہا تھا کہ پھر کیوں نہ غم میں ڈوبی نظر آئے کائنات، دنیا سے آج جاتے ہیں مولا کائنات۔ تو مولا کائنات کی اس شہادت کے ایام میں بھی ہم نے چاہا کہ مولا علی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو، اور وہ بھی گفتگو ایسی شخصیت کے حوالے سے ہو جو غیر مسلم تھا، اس نے مولا علی کی شخصیت سے متاثر ہو کر جو کتاب لکھی اس کے حوالے سے مزید گفتگو ہونی چاہیے۔ جارج جرداق کیونکہ لبنان کے رہنے والے تھے، اور پہلے ایپیسوڈ میں کھل کر ایک گفتگو ہوئی کہ وہ کیسے حالات تھے، اور انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور وہ جب پرنٹ ہونے جا رہی تھی تو پریشانی ہوئی کہ وہ کیسے چھاپی جائے، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک چرچ کے پوپ نے وہ ذمہ داری لی کہ یہ کتاب میں اپنے خرچ چرچ کے اپنے فنڈ سے اس کتاب کو ہم چھپوائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مولا کائنات کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، کیونکہ مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں جو دوسرے دیگر مذاہب کا خیال رکھا ہے، اور اپنے گورنرز کو جو انہوں نے لیٹر لکھے ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو پریشان بالکل نہ ہونے دینا، تو اس حوالے سے اس وقت مزید گفتگو نہیں کرنی اس حوالے سے، لیکن اس پوپ نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر مولا کائنات کے بہت احسان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کتاب جب شائع ہو تو ہمارے اس فنڈ سے ہو، تو بڑی اہم بات تھی، اس لیے ہم نے پھر یہ چاہا کہ اس وقت اس کا بھی ذکر ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کن حالات میں وہ کتاب منظر عام پر آئی، اب ذرا سے یہ بتائیں کہ جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں پہلی جلد کو تو وہ کس طرح سے جارج جرداق اپنے قاری سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ کیا حالات تھے جو وہ اس میں لکھنا اپنے قلم بند کرتے ہیں۔ جی سلیم صاحب بہت بہت شکریہ۔
جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جارج الداخ کی کتاب کے بارے میں ہم لوگ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ان کے جو ہے تعلیمات پر جو ہے وہ تالیف کی، اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ امام علی صوت العدالہ الانسانیہ، اور جس کا ہم نے اردو میں جو ہے نام جو ہے امام علی پیکر عدل و انصاف دیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے کہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور وہ گفتگو جو تھی وہ ایک جنرل گفتگو تھی، چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ 5 جلدوں میں یا 5 اجزاء میں تقسیم کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک جلد میں ہو، 5 جلدوں میں کتاب ہے، اور ہر جلد کا الگ عنوان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عنوان جو ہے وہ، تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تو گفتگو جو کی تھی، ایک سرسری ہم نے ایک جائزہ لیا تھا سب تمام اجزاء کا، اس کی تمام جس کے وہ ہیں جلدیں ہیں، جی ان کا ذکر کیا تھا کہ فلاں جلد میں جو ہے فلاں جلد کا موضوع یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، 5 جلدوں کا 5 جلدوں کا۔ آج ہم چاہیں گے کہ اس جو پہلا جز ہے اس کا، جی اس کا عنوان ہے امام علی و حقوق الانسان، کیا کہنے ہیں، یعنی امام علی اور حقوق انسانی، جس کو ہم اردو میں کہیں گے۔ کتنا اہم موضوع ہے حقوق ہیومن رائٹس کے لیے سے متعلق، اور ہیومن رائٹس وہ موضوع ہے جو کہ آج کل تو خاص طور سے بہت بالکل اہمیت رکھتا ہے، جی جی بے شک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ ظاہر ہے کہ نام سے ظاہر ہے، تو یہ حقوق انسانی سے متعلق ہے، اور وہ امام عالی مقام کے اقوال و افعال کی روشنی میں فاضل مؤلف نے یعنی کہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حقوق انسانی کی امام عالی مقام کی نظر میں کیا اہمیت تھی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم، یہ بھی جز بہت اہم ہے، اور اس جز میں جو ہے امام علی پر گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے دیکھیے اس نے ڈائریکٹلی امام علی پر گفتگو اس نے نہیں کی، ایسا نہیں کہ ایک دم شروع کر دیا ہو، بلکہ اس جز کو بھی انہوں نے مختلف ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا اب چونکہ یہ پہلا جو باب ہے اس کا، جس کو ہم باب کہہ سکتے ہیں، اس کا عنوان ہے مہد النبوہ، اچھا یعنی گہوارہ نبوت۔ کیا بات ہے، اچھا اور اس باب میں جو ہے وہ مؤلف نے عرب کے جو جغرافیہ ہے، اسے بیان کرنے، یعنی اس دور کا جو حالات تھے جب پیغمبر کی زندگی کے وہ سماجی سیاسی سماجی حالات کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، جی ہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا دوسرا جو جز ہے اس کا جو دوسرا باب ہے، جی اس کا جو وہ ہے عنوان ہے وہ ہے دعوت محمد یا پیغام محمد۔ اچھا، جو پیغام محمد کو آگے بڑھایا ہے، یہ ان سیاسی عرب کے ان سیاسی سماجی حالات میں جو ہے وہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنا پیغام دیا، اور لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا۔ تو ہم تو ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت کے حالات تو بڑی مطلب جہالت تھی، جو دیکھتے ہیں تاریخ، اور بڑے ہر طرف جدھر بھی دیکھیں وہ ظلم اور تشدد اور ایسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو اس کا سب ذکر کیا ہے انہوں نے؟ جی ہاں بالکل۔ اچھا، وہ اصل میں دیکھیے اس کا سلیم صاحب اس کا ذکر کرنا بے حد ضروری تھا، اور یہ بیک گراؤنڈ کا جب تک آپ کسی ذکر نہ کریں گے، جب تک آپ بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ بے شک بالکل۔ تو امام علی کے بارے میں اور ان کے اقوال کے بارے میں، ان کے خطبات کے بارے میں، ان کے خطوط کے بارے میں، اور ان کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ کو سمجھنا ہے کچھ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھیں، عرب کے اس دور کے عرب کے جو جغرافیائی حالات تھے، جو سماجی حالات تھے، جو سیاسی حالات تھے، ان کو سمجھیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے
اس کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے. ظاہر ہے کہ وہ امام علی کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے, جو ان کا پیغام ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ پیغام محمدی ہے. اور جب ہم پیغام محمدی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کی تعلیمات کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے. چنانچہ اب انہوں نے پہلے اس سے پہلے کتاب میں جو ہے وہ عرب کے جو جغرافیہ ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو عرب دراصل یہ جو عرب ہم جس کو کہتے ہیں, تو جزیرۃ العرب جو ہے اس کو ہم جزیرۃ العرب کہیں گے اس لیے کہ 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے, اسی لیے اس کو جزیرۃ العرب یا عربین پیننسولا بولتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے یہ بالکل ریگستان کا علاقہ ہے, بنجر خشک زمین تھی یہاں کی. میں تھی بول رہا ہوں, میں تھی بول رہا ہوں, چونکہ آج کل تو ظاہر ہے عرب کی حکومتیں جو ہے کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں سبزی و شادابی ہو, وہاں کچھ یعنی کہ سبزہ بھی. لیکن وہ دور جو تھا وہ دور بالکل ایک دم بنجر خشک, اور وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا. دریا اور نہروں کا تصور ہی نہیں تھا. اب آپ کہیں گے صاحب کہ دریا اور نہروں کا تصور نہیں تھا, تو نہر فرات, دریائے فرات اور دریائے دجلہ تو عرب میں ہی ہے, مگر نہیں. ہمارا جو اس وقت یعنی کہ جغرافیائی جو حدود ہیں اس میں عراق اور شام وغیرہ نہیں آتا تھا. اچھا, اس میں جو آتا تھا وہ اصل میں موجودہ جو سعودی عرب ہے, یعنی اس کا نام اب سعودی عرب پڑ گیا ہو گیا, لیکن پہلے تو وہ نجد تھا, حجاز تھا, تہامہ تھا, حضرموت تھا, یمن تھا, بحرین تھا, یمن یہ کویت تھا, اور متحدہ عرب امارات کا جو علاقہ ہے وہ تھا. یہ علاقہ اس میں شامل تھا اس میں. اچھا, یمن کے سلسلے میں ابھی میں نے ذہن میں آیا کہ یمن جو ہے وہ سرسبزی و شادابی کے میں بات کر رہا تھا, چونکہ وہاں بالکل بنجر علاقہ تھا, اور وہ وہاں پر پانی نہیں تھا. وہاں پر یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں پھلوں کا تصور ہے, سبزیوں کا تصور ہے, ان کا نہیں تھا. وہاں کی زمین ان کا نہیں تھا. جو ہمارے پھولوں کا تصور ہے ان کا نہیں تھا. وہ یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں کے شعراء جو ہیں وہ گلاب کا ذکر کرتے ہیں, چمیلی کا ذکر کرتے ہیں, نرگس کا ذکر کرتے ہیں, ان تمام پھولوں کا ذکر کرتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے وہ جو ظاہر پھول ہوتے ہی نہیں تھے, تو وہ ذکر وہ ایک خزامہ کا پھول تھا, اس کا ذکر کرتے تھے. آپ کو جاہلی شاعری میں, جاہلی دور کی شاعری جو ہے اس میں جو ہے وہ خزامہ کا ذکر ملے گا, خزامہ پھول کا. تو یہ سب تصور ہی نہیں تھا, تصور ہی نہیں تھا. تو اب یمن جو تھا علاقہ وہ کچھ ان تمام علاقوں کے مقابلے میں سرسبزی وہاں پہ تھی, سرسبزی تھی, شادابی تھی وہاں پر. تو مورخین کا خیال یہ ہے, یہ چیز انہوں نے نہیں لکھی ہے, میں اپنی طرف سے اس کو کر رہا ہوں. آپ کو مورخین کا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ جو کے بارے میں ہے یمن کی, کہ انہوں نے کہا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں یمن نام جو پڑا ہے اس کا. ایک تو وجہ اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے دہنی سائیڈ میں تھا. اچھا, اور یمن کے معنی ہوتے ہیں بابرکت یا بابرکت. تو چونکہ خانہ کعبہ کی دہنی سائیڈ میں تھا تو یمن یعنی اس کو بھی کہتے ہیں, دہنی سائیڈ کو بھی بولتے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوسری وجہ یہ بیان کی انہوں نے کہ صاحب کی یہاں پہ سرسبزی اور شادابی تھی, تو اس لیے اس کا نام یمن پڑا. خیر بہرحال وہ تو کہنا چاہیے جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات تھی. تو اور وہاں پر اب ظاہر ہے کہ ایسے جگہ جہاں پر کہ ایک دم بنجر زمین ہو, پتھریلے پہاڑ ہوں, وہاں جیسے پانی نہ ہو, بالکل ایک بدبو پانی نہ ہو, اور جناب آپ کے یعنی وہ خانہ بدوش لوگ, ان کی اکثریت جو تھی خانہ بدوش اکثریت تھی. اور وہ ادھر سے ادھر یعنی کہ گھومتے رہتے تھے. جہاں پانی ملا وہاں رک گئے, انہوں نے اپنے خیمے ڈال دیے, نصب کر دیے. پانی جب ختم ہو گیا وہاں سے آگے بڑھ گئے, کہیں اور چلے گئے. تو یہ ان کا زندگی تھی. چند شہر تھے ہاں, البتہ مکہ تھا, مکہ اس زمانے میں تھا شہر, طائف تھا, اور یہ مدینہ بھی تھا, یثرب جسے کہتے ہیں
یہ بھی تھا. چند شہر تھے بس, اور وہ بھی اتنے بڑے نہیں تھے, اتنے بڑے نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے شہر. خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کی اہمیت تھی. بے شک. تو اس میں جو ہے وہ بڑے یعنی کہ برے حالات تھے اس زمانے میں عرب کے, پورے عرب جس کو ہم عرب دنیا بولتے ہیں, اس زمانے کے عرب دنیا کے حالات بڑے خراب تھے. اور وہ لوگ جو تھے وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, نفرتیں تھیں ایک دوسرے سے. حالت یہ ہے سمجھ لیں آپ کے جنگیں, کئی جنگیں تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے, جیسے جنگ بسوس ہے, جنگ داہیس و غبرہ ہے, ان تمام جنگوں کا ذکر ملتا ہے. عربی شاعری میں ذکر ملتا ہے ان تمام جنگوں کا. تو یہ فخر و مباحث کرتے تھے. جہالت تھی بے پناہ, جہالت بہت تھی. تو یہ سب کا ذکر کرتے ہوئے چل رہے ہیں کتاب. ہاں جی یہ ایسے حالات تھے, مگر اپنے انداز میں کر رہے ہیں, اور بہت ہی ادیبانہ اور بہت ہی خوبصورت زبان کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ رائٹر وائرل, کیونکہ افسانہ اور ناول کے رائٹر تھا, تو اسی انداز سے انہوں نے اس کا ذکر. تو اس میں جو ہے یہ جو یعنی جو حالات تھے اس زمانے کے, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیا حالات تھے. تو شاعروں نے بھی اس کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے, شاعروں نے اس زمانے کے جاہلی دور کے شاعروں نے جس طرح ذکر کیا ہے اس زمانے کے حالات کا, جو فخر و مباحث کیا ہے. اور ہاں کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ تو بتائیے, اولاد نرینہ کی بہت اہمیت تھی ان کے نزدیک. لڑکیوں کو اہمیت نہیں تھی, لڑکیوں کو اہمیت تھی, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. بتائیے جب زندہ بچیاں دفن ہو رہی ہوں تو کیا حالات ہوں گے. کیا اور زندگی, انسانی زندگی جو تھی وہ 1 دینار سے بھی کم تھی اس کی قیمت, یعنی 1 دینار کی قیمت زیادہ تھی. جو غلام بناتے تھے زندگی. اور جو سرمایہ دار, جو پیسے والے جو تھے, وہ مستضعفین کو, غریبوں کو اور مسکینوں کو جو ہے وہ دبائے ہوئے تھے, ان کو کچلے ہوئے تھے, وہ لوگ پریشان حال تھے. تو انہی حالات میں یہ جو ایک سیاسی سماجی یعنی کچھ جو حالات تھے, بلکہ میں کہوں گا کہ سیاسی نظام تھا ہی نہیں اس زمانے, کوئی سیاسی نظام بھی نہیں تھا, اور ظاہر سی بات ہے اس میں کہیں سے کہیں تک انسانیت موجود نہیں. جی یعنی سیاسی نظام تھا ہی نہیں, سمجھ لیں آپ, کوئی سیاسی نظام نہیں تھا اس زمانے میں. اور قبیلوں بٹے ہوئے تھے, آپس میں لڑائی جھگڑے بہت تھے. تو ان حالات میں جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک آواز اٹھائی, اور اس کا انہوں نے پھر یہاں سے ذکر کیا ہے. انہوں نے پھر یہاں سے ایک دوسرا باب شروع کیا ہے, اور اس باب کا انہوں نے وہی پیغام محمد, یہ دعوت محمد جو ہے رکھا ہے. ہاں تو وہ دوسرا باب جو ہے وہ دعوت. جی. تو یہ یعنی جو زندگی, جو سخت زندگی تھی, جو ایک پریشان حال تھے لوگ, جو وہاں پہ نادار لوگ تھے, جو مسکین تھے, جو دبے کچلے تھے, انہوں نے اس آواز کو جب سنا تو انہوں نے لبیک کہا اس آواز پر. اور وہ آواز انہوں نے پھر جارج الداغ نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا وہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے کیا. اچھا ہاں, ایک بات اور بھی ہے, جیسے کہ انگریزی کا مقولہ آیا کہ صاحب مائٹ از رائٹ. تو بالکل اس زمانے کے سماج میں یہی چیز جو تھی وہ تھی کہ جو طاقت تھی, طاقتور تھا, اسی کا چلتا تھا, وہ کچھ نہیں تھا. تو اس میں جو ہے یہ وہ لکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہ بزرگ ہستی جس نے تمام انسانوں کو ایک رشتے میں منظم کیا, جس کی وجہ سے حقیقت کے سرچشمے صاف ہوئے, زندگی کی قدر و قیمت ظاہر ہوئی, نیکی اور روزگاری نے عظمت پائی, اور حقیقت سر بلند ہوئی. وہ ذات حضرت محمد ابن عبداللہ کی ذات والا صفات تھی, اور ان کے بہترین رفیق علی ابن ابی طالب تھے.
آگے کہتے ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کا وہاں پیدا ہونا ان حالات میں اس جی 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 پورا تصور جو وہاں پہلے سب انہوں بیان کیا ہے کہ ایسے حالات تھے. یہ تو میں نے ظاہر ہے کہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. جو انہوں نے بیان کیا تو وہ کافی طویل ہے. تو ان حالات میں ان ذوات مقدسہ کا وہاں پیدا ہونا وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں ان ذوات مقدسہ کا وہاں پیدا ہونا عرب کے لیے صحرا کے لیے ایک معجزہ تھا. اچھا یہ لکھ رہا ہے. جی ہاں معجزہ تھا یہ انہوں نے لکھا ہے. تو بہت اچھا یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک جو آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو لکھا ہے اس کو ذرا تھوڑا میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کو کہ وہ لکھتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہے اور ترجمہ یقین جانیے ترجمہ میں حق ادا نہیں ہو سکا ہے بہرحال کیونکہ آپ عربی زبان کی حوالے سے اور یہ خدمات ہیں آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. ہمارے مولانا محمد باقر صاحب کا ترجمہ ہے اسی میں نے مدد لی ہے مگر وہ حقیقت یہ ہے کہ ترجمے کا حق ادا نہیں ہو پایا. نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات میں اس کو جو وہ بالکل تو وہ بات میں اس کو اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں کہ چمکتے ہوئے آفتاب جیسی روشن آنکھیں. آپ دیکھیے حلیہ بیان کر رہے ہیں آپ کا حضرت کا چمکتے ہوئے آفتاب جیسی روشن آنکھیں نور خورشید سے بڑھ کر روشن حقیقت لبوں پر یثرب و طائف کے چمن سے زیادہ تر و تازہ دل. دیکھیے یثرب و طائف کا ہے. یثرب جو ہے وہاں پر باغات کھجوروں کے باغات تھے اور طائف جو ہے وہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے. یثرب و طائف کے چمن سے زیادہ تر و تازہ دل حجاز کی چاندنی راتوں سے زیادہ پسندیدہ اخلاق و عادات تیز و تند ہواؤں جیسی جولانی طبع. کیا بات ہے. زبان میں جادو دل میں آسمانی روشنی. ارے واہ واہ واہ. دل میں آسمانی روشنی دیکھیں آپ شمشیر برہ جیسی ارادوں کی پختگی. کیا کہنے دیکھیں آپ. اور زبان پر خدائی باتیں. کیا بات ہے. زبان پر خدائی باتیں. یہ تھے محمد ابن عبداللہ. کیا خوبصورت طریقے سے تعارف کرایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کے نبی. جی یہ تھے بتوں کو شکست و ریخت کرنے والے پیغمبر. وہ بت اب دیکھیے آپ یہاں دیکھیں وہ بت جنہوں نے بھائی کو بھائی سے جدا کر رکھا تھا. صرف انہی بتوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ مال کے بتوں کو تعصب کے بتوں کو بھی توڑنے والے. دیکھیے آپ یہ پوری اس میں انہوں نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کا جو وہ تھا جس ہے ان کے پیغام کا اس کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس یعنی کہ گویا کہ اس عبارت میں کیا کہنے آگے وہ کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں وہ کہ پست ہمت قریشیوں کو دنیا سے بس اتنی ہی غرض تھی کہ دیہاتی عربوں کے ہاتھ سے پیسہ نکل کر ان کی جیب میں آ جائے. زندگی کی قدر و قیمت ان کے نزدیک کچھ بھی نہ تھی. وہ مکہ جو بت پرستی کا شہر تھا جہاں صرف درہم و دینار کی عزت تھی وہاں دفعتاً ان کے کانوں میں ایک صدا آئی جس نے ان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ انسان کی قیمت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو اور صحرا نشین بدوؤں کی غرض خلقت وہ نہیں جو تمہارے ذہن نشین ہے. یہ آواز محمد مصطفیٰ کی آواز تھی. کیا کہنے واہ. اے لوگوں اب دیکھیے چونکہ وہ
لڑکیوں کچھ قبیلے ایسے تھے جو کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اے لوگوں، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز رہو. بندگان خدا، لڑکی بھی اسی طرح خدا کی مخلوق ہے جیسے جس طرح لڑکے. یہ آواز بلند کی یہ دیکھیے آپ. دیکھیں وہ سب یہ نہیں، برابری. برابری کا درجہ دیا. یہ جو جی 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 مساوات ہے اس کا بندگان خدا میں سے کسی کو یہ حق، بندگان خدا میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو زندگی سے محروم کرے. ارے یہ دیکھیں زندگی کی اہمیت بتائی. دیکھیے آپ اس میں قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی کام چلے گی. بالکل 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 بالکل. ظاہر ہے کہ وہ یہی تو ہے، وہ خدا ہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. یہ آواز محمد مصطفیٰ کی آواز تھی. اور یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ آپس میں ہی کٹے مرے جا رہے ہو. حالانکہ تم سب ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ایک دوسرے کے بھائی ہو. لڑائی شیطانی کاموں میں سے ہے. صلح و آشتی تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے. وہ نعمت جس کے لیے تم جنگ و جدال کرتے ہو وہ فقط صلح کے ذریعے ہی نصیب ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں یہاں پر تھوڑا سا رکوں گا اور کچھ جی کہنا چاہوں گا. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے یہ کہ وہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا فخر و مباحثت کرنا ہے، یہ سب چیزیں تھیں ان کے اندر. تمام برائیاں تھیں اس طرح کی. لڑائی جھگڑے بے پناہ تھے. جو طاقتور تھا وہ کمزور کو دبا لیا کرتا تھا. عربی شاعری جو اس دور کی ہے، جاہلی دور کی، جی وہ ان تمام حالات اس میں آپ کو مل جائیں گے. یعنی شعراء جو ہیں عربی اس دور کے جاہلی دور کے شعراء جو ہیں وہ ان کے ہاں آپ کو لڑائی جھگڑے کی باتیں ملیں گی. جہاں عمرو بن کلثوم کا معلقہ ہے، بہت بڑا مشہور شاعر تھا عمرو بن کلثوم، وہاں کا بہت بڑا شاعر تھا اس دور کا. اس کا جو قصیدہ ہے وہاں اصل میں ہر نظم قصیدہ بولتے ہیں عربی میں. تو اس میں صاحب پورے قصیدے میں صرف اور صرف جنگ کا ذکر ہے. ہم نے تو زیادہ تر اس دور کے جو شعراء عربی کے شعراء ہوئے ہیں وہ جنگ ہی بیان کرتے تھے، اور جنگ ہی ذکر کرتے جنگ کا ذکر ہے، لڑائی کا ذکر ہے، لڑائی کا ذکر ہے. بھائی یہ ہے حماسہ، بلکہ حماسہ جوش کو بولتے ہیں حماس. اور یا پھر عورتوں کی یعنی کہ خوبصورتی کا ذکر ہے، جیسے کہ امرؤ القیس کا قصیدہ ہے، بہت بڑا شاعر تھا. ایک قصیدہ البتہ ایک شاعر کا وہ ایسا ہے کہ جو کہ ابھی مجھے اس میں ابھی یاد آیا اس جملے کے پڑھنے کے بعد. اس کا نام تھا، اس شاعر کا نام تھا زہیر بن ابی سلمہ. اچھا. اور زہیر بن ابی سلمہ نے وہ قصیدہ ہی جو کہا تھا وہ ان دو نوجوانوں کی تعریف میں کہا تھا کہ جنہوں نے ایک برسوں سے چلتی آ رہی جنگ کو ختم کرایا تھا. اچھا اچھا. یعنی کہ وہ جنگ جو ہے اس کا نام ہے جنگ داہس و غبرہ. اچھا. یہ جنگ جو ہے برسوں سے چلی آ رہی تھی اور کئی سو لوگ، پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں مارے جا چکے تھے. اچھا پورے خاندان پرانے چلی آ رہی تھی جنگ، مسلسل چل رہی تھی کئی قبیلوں میں. اچھا اچھا. تو وہ دو نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، خدا کے لیے بند کرو جنگ، اور جو بھی نقصان ہوا ہے جن لوگوں کا وہ نقصان ہم دیں گے. اچھا. ہم بھریں گے، فدیہ ہم دیں گے. چنانچہ وہ جنگ پھر ختم ہوئی. تو وہ ان دو نوجوانوں کی تعریف میں زہیر نے قصیدہ کہا صاحب. اچھا. ہاں.
اور اس قصیدے میں واقعی حقیقت یہ ہے کہ امن کی بات کی ہے اس نے. ایک وہی ایک یعنی کہ قصیدہ ملتا ہے، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ بہت زبردست قصیدہ ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ شاعر بھی ہیں، اور اردو شاعری سے آپ کو بہت تعلق ہے گہرا. تو ایک ساحر لدھیانوی کی ایک نظم ہے، وہ جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، ہاں اس لیے اے کیا شریف انسان ہو، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. تو وہ نظم جو ہے، اور یہ اس کو اگر رکھا جائے تو بالکل سمجھ لیجیے آپ دونوں میں ایک ہی چیزیں ہیں کہ خون اپنا ہو کہ پرایا ہو، ابن آدم کا خون ہے آخر. اور یہ سب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ایسی باتیں جو ہیں زہیر نے بھی گئی ہیں. یعنی ان کی شاعری میں جو اثر دیکھا گیا وہ پیغمبر کے پیغام کا وہی جو آپ نے ذکر کیا ہے. نہیں وہ یہ ہے پہلے کی شاعری. اچھا یہ پہلے تو ہاں پہلے جاہلی دور کا، جاہلی دور کا. اچھا تو جو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جو اگر کہیں انسانیت والی کہیں دکھائی دی تو ہاں یہ یہی اکیلا مجھے ہوتا ہے، کوئی اور نہیں. ہاں لیکن آپ مجھے میری نظر میں یہ دکھائی دی یہ ایک شاعر گزرا جس نے کہ میں بہت ہی متاثر ہوا اس کے قصیدے سے اس کے. اور بالکل جب میں نے دیکھا کہ میں نے صاحب یہ شاعر کی نظم ہے یہ والی، اور یہ اس کا قصیدہ ہے زہیر کا، بہت ہی اس میں مواصلت، زبردست مواصلت ہے. خیر بات ایک بات درمیان کی بات کی اس دور کا جب ذکر آپ نے جو دور جہالت کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ جہاں دکھائی دی کہیں انسانیت اور جس نے سلو کی بات کی. بہت اچھی بات. تو وہ بس اور باقی تو ہر طرف یعنی کہ جنگ و جدال تھا، ہر طرف لڑائی جھگڑے تھے، ہر طرف عصبیت تھی، ایسے اور بہت برا حال تھا. ایسے حالات میں جو جارج ارڈاگ جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر رہے ہیں، جی کیا خوبصورت انداز ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی آپ نے اس کے یعنی کہ اس میں اوپر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عربوں کو اپنے اوپر بہت فخر تھا عرب ہونے کا. وہ اپنے سے اوپر نہیں سمجھتے، غیر عرب کو وہ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. یہ تھا عربوں میں، یہ سب نے لکھا ہے، تو ایسی بات نئی بات نہیں ہے. تو مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فخر نہیں سوائے پرہیزگاری کے. پرہیزگاری یہ تو مشہور کیا کہتے ہیں حدیث ہے کہ انسان کا بھائی ہے، اور تمام انسان خدا کا دیا کھاتے ہیں. سب سے زیادہ خدا کو محبوب وہ ہے جو خلق خدا کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. یہ تمام احادیث اور یہ اقوال جو ہے نقل کر رہے ہیں. اور اس لیے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ ایک ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا تھی. امام علی کے بیک گراؤنڈ کیا تھی. ظاہر ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ کے بغیر تو بات نہیں ہو پائے گی نا. تو ان سب باتوں کا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ ستم رسیدہ اور باضمیر لوگوں نے اس آواز کی طرف لبیک کہا. مگر جو لوگ سرمایہ دار تھے انہوں نے ظاہر ان کے لیے تو یہ چیز بہت ہی تکلیف دہ تھی. ان کے لیے یہ چیز بڑی نقصان دہ تھی کہ وہی تو سب برابر انسان برابر ہو رہے ہیں. وہ اپنے ہم تو کیا کہتے ہیں یعنی کہ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، ختم ہو رہا ہے ہمارا روب دبدبہ جو ختم ہو رہا ہے. تو انہوں نے چنانچہ اس کی مخالفت کی، زبردست مخالفت کی. اور حضرت کو جیسے کہ تمام تاریخوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، انہوں نے پتھر مارے. یہ سب اس کا ذکر اس میں انہوں نے کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اس کا ذکر کرتے چل رہے ہیں، سب ذکر کرتے چل رہے ہیں. جو حضور کے ساتھ وہاں پر مکے کی زندگی جو ہے اس میں جو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں. انہوں نے طائف کا نام تو نہیں لیا، مگر طائف کا جو میں جو گزرا پر جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں، اس کا ذکر کیا ہے. اس کو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اس پتھر مارے، ان کو کیا کہتے ہیں زخمی کیا، ان کو پریشان کیا. مگر چونکہ اللہ کی طرف سے مدد آتی رہی،
اس لیے ان کے جو قدم تھے وہ مضبوطی سے جمے رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے اور لوگ ان کے ساتھ آتے رہے. اور لوگ جو ہیں ساتھ آنے کے بعد بھی یعنی کہ لوگ جب ساتھ آ گئے تو طاقت مل گئی, اور طاقت ملنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ خبردار. اب یہ بھی دیکھیے, یہ بھی اسی کا میں آپ کو, خبردار غداری و خیانت نہ کرنا. اب طاقت ہاتھ میں آ گئی ہے, اس کے باوجود بھی غداری و خیانت نہ کرنا. کسی بچے, عورت اور کمزور کو قتل نہ کرنا, نہ ان کے پیچھے بھاگنا, نہ ان کا پیچھا کرنا, نہ کسی پیڑ کو جلانا. دیکھیے آپ, اچھا دیکھیے پیڑ اس نہ دور کسی میں پیڑ کو جلانا ہاں اور نہ کاٹنا, اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا. یہ تمام جو ہیں یہ تعلیمات جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا وہ ذکر کرتے ہوئے چل رہا ہے. اس دور کی کہ جب تھوڑی سی طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی کہ ان کے ساتھ لوگ آ گئے, تب انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی طاقتور ہو گئے تو دوسروں پر ظلم کرنے لگے. ظلم نہیں کرنا, ظلم نہیں کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا. اور تو کس قدر درختوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور بچوں کا اور مسکینوں کا اس انداز سے. آگے لکھتے ہیں کہ عرب والوں نے یہ آواز محمد ابن عبداللہ سے سنی اور دنیا کے گوشے گوشے میں انہوں نے اس آواز کو پھیلا دیا. اس طرح رسول اللہ نے انسانوں میں بھائی چارہ قائم کر کے ایمان کے رشتے میں پرو دیا اور انسان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ سے وابستہ کر دیا. پیغمبر کی اس آواز کے بعد علی بن ابی طالب کی آواز تھی, جنہوں نے انسانوں کو مکارم اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس پیغام کو آگے بڑھایا اور دنیا اور خاص طور پر عرب دنیا کو علم و عرفان کی شمع جلا کر منور کر دیا. میں اس آخر میں اس تمام کرنا چاہوں گا اس گفتگو کو. آخر میں جو ہے میں انہی کے ایک جو عبارت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. مولا علی علیہ السلام جی آپ لکھتے ہیں کہ تاریخ مشرق پر نگاہ ڈالو. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی وہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد جو انہوں نے جو متاثر ہوئے نہج البلاغہ سے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اس شخصیت پر لکھا جانا چاہیے کچھ, اور تو جا کے انہوں نے اور پڑھا اور مطالعہ کیا لکھا. تو یہ جو نہج البلاغہ کا جو اثر ہے آپ اس عبارت میں دیکھیے کہ جن لوگوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے وہ اس عبارت سے اور زیادہ محظوظ ہوتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ تاریخ مشرق پر نگاہ ڈالو اور فہم و ادراک کی اس عظیم طاقت کا پتہ لگاؤ, اور فہم و ادراک کی اس عظیم طاقت کا پتہ لگاؤ جو ہر دائرہ فکر بلند کا مرکز, کیا بات ہے, جو ہر دائرہ فکر بلند کا مرکز اور ہر صحیح دلیل و منطق کی اصل ہے. اور ہر صحیح دلیل و منطق کی اصل ہے. زندگی دنیا اور حیات آخرت کے بارے میں ہر جدید تحقیق یعنی آپ پہلا خطبہ اٹھا کے دیکھیے نہج البلاغہ کا, جو کہ دنیا کی خلقت کے بارے میں, دنیا کی کریشن آف
دا یونیورس کے بارے میں ہے کہ زمین کو کس طرح پیدا کیا بنایا گیا، کس طرح سے آسمان، کس طرح سے بادل، پانی برسا، کیا ہوا اس تمام آپ نے بیان کیا ہے اس خطبے میں. اور حقیقت یہ ہے کہ کام ابھی کچھ بھی نہیں ہوا نبی اللہ پر، بہت کام ہونا باقی ہے. تو اس میں دیکھیے اور حیات آخرت کے بارے میں ہر جدید تحقیق اور نئی رائے اسی سے وابستہ ہے. یعنی زندگی دنیا اور حیات آخرت کے بارے میں ہر جدید تحقیق اور نئی رائے اسی سے وابستہ ہے. بشری نظام، وہ قوانین، تمدنی اصول اور اخلاقی قواعد میں جو گہرا نظریہ تمہارے علم میں آیا ہو وہ اسی سرچشمے سے جاری ہوا ہے. کیا بات ہے. یہ یہاں پر میں نے اس کو اس لیے رکھا آخر میں آگے مجھے ہمیں اس گفتگو کو اسی نہج پر بڑھانا ہے. اور اب آگے جو ہے ہم ظاہر ہے کہ امام علی کے جو تعلیمات ہیں، جو ان کی جو حقوق انسانی سے متعلق جو ان کا نظریہ ہے، تو اس کو ہم آگے چل کے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب دیکھا ناظرین آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں جارج ارداق کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. انہوں نے آغاز جو اس کتاب میں آغاز کیا ہے جارج ارداق نے، تو نہ صرف نہج البلاغہ کو پڑھ کر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ وہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس دور میں کیسے حالات تھے، یعنی عرب کے کیا حالات تھے. اس کا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے پورا ذکر کیا کہ کیسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جارج ارداق نے تعارف پیش کیا ہے، کیا خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اتنا خوبصورت انداز سے رسول کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے. ہمارے ہاں کے ہم بہرحال بد نصیب ہیں کہ ہم رسول کی سیرت صحیح طریقے سے ہم بیان نہیں کر پا رہے، لیکن دیکھیں عیسائی مورخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس انداز سے پیش کر رہا ہے. اور پھر پیغام رسول کو جو چیپٹر وائز آپ نے بتایا کہ پیغام جو رسول لے کر آئے، اور جب رسول کے ساتھ کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے اپنا آہستہ آہستہ وہ پیغام عام کیا جو پروردگار نے ان کو حکم دیا کہ اب ایسے جاہل ماحول میں صلح کا، امن کا، ایک دوسرے کے قربت کا، اور جیسا کہ پورے ڈاکٹر صاحب نے اس کی تفصیل بتائی، اس پیغام کو اس دور میں آسانی سے ڈائجسٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ان کے دشمن ہوئے، اور دشمن ہی تھے جو ان کے اوپر پتھر ڈال رہے دور جہالت میں انسانیت کی بات ایسی ہونے لگی. تو اب وہ اس پیغام کو پھر یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات نے اس خوبصورت انداز سے اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے. نہج البلاغہ میں کا وہی حصہ جو جارج ارداق بھی کوٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تقریباً وہی جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں شروع میں ہی پروردگار کے اس پورے نظام کا جو ایک طرح سے خلاصہ کیا ہے کہ زمین اور عرش کیسے بنا، اور پورا وہ سب اس پر مزید گفتگو کی اب ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے ہی حوالے سے اور مزید گفتگو کی جائے گی، لیکن کیا کریں ناظرین، ہمارے پاس وقت اب اجازت نہیں دے رہا کہ اب اس پر ہم مزید گفتگو کر سکیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو پھر زحمت دیں گے، اور اس کے آگے کا جو سلسلہ ہے جو لکھ رہے ہیں مولا کائنات کی اس سیرت کے حوالے سے، جو نہج البلاغہ سے انہوں نے متاثر ہوئے، انہوں نے جیسے جیسے اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اب وہ چیپٹر وائز آپ اس کا ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کا جو ہے وہ خاص طور سے نوجوانوں کو جو ہے اس کتاب سے متعارف کرا سکیں کہ آخر جارج ارداق کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے بڑے عمدہ انداز سے تعارف بھی کرا دیا جارج ارداق کی اس کتاب کا بھی، اور جو کہنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
اگلے ایپیسوڈ میں مزید گفتگو اس کتاب کے حوالے سے ہوگی۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست پر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اس خوبصورت انداز سے آپ نے اس کتاب کا تذکرہ کیا اور اس گفتگو میں ہم لوگوں کو بہت ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔